نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ جی نیکسٹ کوشچن علی بھائی عاصم بھائی تھے جو لداخ سے تھے، انڈین آکوپائڈ کشمیر سے۔ وہ کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے جو آپس میں اختلاف تھے وہ اس پہ خاموش رہے، تو علی بھائی کا اس میں کیا موقف ہے؟ اماموں کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا جی، سب سے پہلے تو ہم صحابہ کرام کا کیا ایٹیچیوڈ ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ تو ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو جب مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر حضرت علی کی گستاخی کا الزام لگا تو میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وہ آلموسٹ 5.5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، چند دن پہلے یہ اپلوڈ ہوئی تھی، وہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے اس میں اسی چیز کو ٹاپک بنایا ہے۔ دوسرا یہ 2-3 دن پہلے جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ کیا وہ اہل بیت کے گستاخ تھے، تو اس میں نے پرنسپلی میرا خیال 10-15 منٹ کے اندر پورا مقدمہ بیان کر دیا کہ ائمہ کرام کا تو نمبر بعد میں آئے گا۔ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے صحابہ کرام نے کیا کہا۔ اور یہ دین کا ایگریڈ اپون مسئلہ ہے کہ جب صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں میں کوئی اختلاف ہو تو صحابہ کرام کے قول کی ہی اس کو ہی ترویج دی جائے گی، اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ اور یہاں پر تو جو مشاجعات صحابہ ہیں اس کے اوپر تو بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہے۔ اب اگر وہ احادیث بغیر ضرورت کے نقل کی گئی ہیں، نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ بغیر کسی وجہ کے اس کو بیان کیا ہے، یا وہ بیان اس لیے کیا کہ آگے بیان نہ کیا جائے، تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ یہ وہ احادیث ہیں جو علامات النبوہ میں آتی ہیں۔ علامات النبوہ حدیث کی فیلڈ میں ایک اس چیپٹر کا نام ہے جس میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز، مستقبل کی پیش گوئیاں جمع کی جاتی ہیں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نبی علیہ السلام اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی کے اوپر صحیح بخاری میں بھی ایک چیپٹر ہے۔ امام بیہقی نے الگ سے ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، امام بیہقی کی کتاب، جس میں آلموسٹ 3500 احادیث ہیں۔ اس کا ٹاپک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو ہے جو پیشگوئیاں کی جو آپ کی وفات کے بعد پوری ہوئی۔ اس میں انہوں نے وہ ساری حدیثیں بیان کی ہیں جو کتاب الفتن، یعنی فتنوں والے ایشوز کے ساتھ ریلیٹڈ تھی، جنگ جمل، صفین، نہروان اور کئی ایک چیزیں۔ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، بخاری کی یہ حدیث یہ بھی نقل کی، حدیث خوف بھی نقل کی کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ کتے بھونکیں گے۔ خوارج سے متعلق احادیث جو بخاری مسلم میں وہ ساری جمع کی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارے پیغمبر جو تھے یہ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہی انہوں نے اپنے بعد ہونے والے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں ان پہ کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ تو یہ کسی کا بھی موقف نہیں ہے، اگر کسی کا ہے تو ہم اس کی اجتہادی غلطی اسے کہیں گے۔ باقی امام حنیفہ یا باقی ائمہ کی طرف اکثر اقوال جو ہیں وہ تو انہوں نے جعلی منسوب کیے ہیں نا۔ اور پھر جب یہ اقوال ہوں گے تو پھر سنی شیعہ کے فرض سے تھوڑا نکل کے اوپر آنے کی ضرورت ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ دوسرا وہ جو کہتے ہیں امام بخاری نے باب باندھا ہے، مسلم کے باب تو خیر امام نبی نے باندھے، ان کی تو اس طرح وہ اہمیت نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو 600 سال کے بعد آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ امام بخاری کا جو باب جس کا یہ سہارا لیتے ہیں نا کہ حضرت علی کا قول امام بخاری لے کے آئے کہ جو لوگوں کے فہم کے مطابق ان کے سامنے گفتگو کرنی چاہیے، تو حضرت علی سے ہی پوچھ لینا کہ یہ وہ کس طرح کی باتیں ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ علماء ڈیفائن کریں گے کہ حضرت علی کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ تو اس چیپٹر کے اندر آگے وہ حدیث امام بخاری نے لکھ دی ہے کہ کس حدیث کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ وہی حدیث ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت معاذ ابن جبل سے کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، خواہ اس کے اندر دوسرے عیب بھی پائے جاتے ہوں۔ تو اس کو لوگ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کرتے تھے۔
یہ وہ حدیثیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی احادیث کے اندر آ جاتا ہے. جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اس طرح کی گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے تو لوگ تو عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کے بارے میں بھی خود بیان کیا ہے کہ کون سی باتیں جو ہیں وہ کس کے سامنے کرنی, کون سی نہیں کرنی, حکمت کے طور پر. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو وہ تو بیان کر دیا. اس کے اوپر میں نے تفصیل سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, ناسبیوں کا ہتھیار قول علی. یہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے کہ جس چیز سے یہ لوگ سہارا لیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, اور اس ویڈیو کو ریکارڈ ہوئے بھی آلموسٹ 2 سال ہو چکے ہیں. یہ کورونا کا جب پہلا لاک ڈاؤن لگا تھا اس میں جو ہمارے اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں کوسچن آنسر سیشن ہوئے تھے اس میں یہ ریکارڈ ہوئی تھی. ناسبیوں کا ہتھیار قول علی. قول علی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. میں نے اس میں ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بیان کی. تو یہ ان لوگوں نے نہیں ڈیفائن کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفائن کرنا ہے. تو میں نے وہ اس سے پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز میں یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کی بات کو ماننا ہے یا بات کے ائمہ کے لوگوں کی طرف منسوب باتوں کو جن کی سند ہے بھی ہے نہیں ہمیں نہیں پتا. ہم یعنی حضرت علی کو دیکھیں, حضرت عمار بن یاسر کو دیکھیں, یا ہم کسی اور رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ان سے زیادہ تو کوئی دین کا فہم نہیں جانتا تھا. پھر کچھ عرصہ پہلے جو دیوبند کا مدرسہ ہے انڈیا میں, دیوبند, انہوں نے میرے خلاف ایک فتویٰ نکالا تھا. تو علماء دیوبند کا فتویٰ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف, اس کے جواب میں میری ویڈیو ہے, اس میں میں نے اس ٹاپک کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا.